بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں دوسروں سے یہ کہتے کہ ہم نبیوں اور ولیوں کی موت کے قائل نہیں ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے گویا کہ نہ نبیوں کو موت آتی ہے نہ ولیوں کو، اور خاص طور پہ اللہ کے آخری رسول سید الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو موت کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ اس لیے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم حیات کے قائل ہیں، مرنے کے بعد جو حیات ہے اس کے ہم قائل ہیں۔ موت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ حیات عطا فرما دیتا ہے۔ شہیدوں کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، جو ہماری راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ قرآن نے کہا ہے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو درکنار انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ یہاں تحسبن، لا تحسبن کا مطلب ہے گمان بھی مت کرو، اور تاکید سے فرمایا کہ ہرگز گمان مت کرنا، قطعاً ایسا مت سمجھنا۔ تو یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق بھی پا رہے ہیں۔ تو ہم اس کے قائل ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، قرآن نے فرمایا ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور نبی، اللہ کا نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا جب اس کے راستے میں کوئی شخص اپنی جان دے کر کے، اس کا غلام، اس کے ماننے والا، اس کا کوئی فالوور، جب نبی کے راستے میں جان دے کے زندہ ہو سکتا ہے تو خود اللہ کا نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ اور کئی فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث بار بار آپ نے سنی ہوگی، معراج کے واقعات میں آپ نے فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان حدیث سے بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ مزید یہ بھی پتہ چل گیا معراج ہی کی حدیث سے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر سے تشریف بھی لے گئے بیت المقدس میں، اور پھر آگے آسمان میں۔ اور دوسری اور روایتوں میں یہ بھی فرمایا اپنے حج کے موقع پر کہ میں نے ابھی اس وادی سے اللہ کے نبی موسیٰ کو گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے فلاں ٹیلے سے گزرتے ہوئے فلاں نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ باقاعدہ انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا کہ وہ احرام باندھے ہوئے اور لبیک لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کا حلیہ بھی بتا دیا، ان کے بال کیسے تھے، ان کی رنگت کیسی تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدہ کیا وہی بتا دیا۔ اور اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ حج میں بھی تشریف لاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی وہاں تشریف لے جاتے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا تصور ہے پورا۔ یہاں دین دیکھیے پورا مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کہاں ہے یہ بات کہ ہم موت کے قائل نہیں؟
موت کے قائل ہیں، موت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ موت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، آج کی آیت، اور لوگ اس آیت کو زیادہ پڑھتے ہیں اور موت پہ زور دیتے ہیں، بس موت 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 موت، یعنی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں موت برحق ہے، قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا بے شک اے محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی ایک دن رخصت ہونا ہے، اور یہ بھی سب مرنے والے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، موت اللہ نے اپنے نبی کے لیے بھی ذکر فرمائی کہ آپ نے بھی ایک دن پوچھ فک کرنا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی فرمایا، مگر حضور کا ذکر کیا تو الگ سے کیا، انک میتون، اور ہمارا ذکر کیا الگ سے کیا، انہم میتون۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کی موتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، جانے والے کچھ جاتے ہیں اور چلے ہی جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں اور جا کے پھنس جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے۔ جانے والے کچھ وہ بھی ہیں جو جاتے ہیں اور جا کے پھر بل احیاء، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں۔ جانے والے وہ ہیں جو جاتے ہیں اور ان کو اللہ رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے، فرماتا ہے یرزقون، وہ جاتے ہیں اور پھر نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا یصلون، ایسے بھی لوگ۔ تو سارے معاملات برابر نہیں، بے شک موت حق ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے بارے میں یہ جو تصور پھیلایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں سنتا ہوں ٹیچرز جو ہیں تعلیم دیتے ہیں، ٹیوشن سینٹروں پہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے یہ تعلیم دیتے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑ کے کسی بھی اسکول میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور وہاں کوئی بھی مرد یا عورت وہ ٹیچر وہ ساتھ ساتھ یہ پڑھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سبجیکٹ کیمسٹری کا ہے اور باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں، سبجیکٹ بایولوجی ہے وہ پڑھائی رہے ہیں، کمپیوٹر کے لیے رکھا ہے پڑھایا ہی جا رہا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، اور کہا جاتا ہے جی یہ جو لوگ ہیں نا بریلوی حضرات، یہ دیکھو یہ موت کے قائل نہیں ہیں اور یہ موت کے منکر ہیں۔ اب ایک بالکل خالی ذہن بچے کے سامنے جب یہ بات ہوگی تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو شروع سے ہی بدظن ہو جائے گا اور یہی سمجھتا رہے گا، اور بہت سارے بچے اس طرح سمجھتے ہیں یہ موت کے قائل نہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے دیکھو جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل نہیں ہیں، یہ جی حضور کو بشر نہیں مانتے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم بشر بھی مانتے ہیں، بشریت کے قائل ہیں، اور اگر کوئی بشریت کا انکار کرے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کتابیں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے، ہم اس کے قائل ہیں۔ مگر لوگوں سے کہا جاتا ہے بشریت کے قائل، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ادھر ہم نے کہا حیات یعنی زندہ ہیں تو موت کا انکار سمجھ لیا لوگوں نے، ادھر ہم نے کہا کہ حضور نور بھی ہیں تو بشریت کا انکار سمجھ لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات؟ کیا ایک شخصیت میں دو پہلو نہیں ہو سکتے؟ کیا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ کیا موت کے بعد اللہ تعالیٰ حیات نہیں دے سکتا؟ اور کیا بشر بنا کے نور کی برسات نہیں کر سکتا وہ؟ اور بشر بنا کے نور کا حصہ نہیں دے سکتا؟ نور آپ کی پیشانی میں، آپ کے دندان مبارک میں، آپ کے دہن شریف میں، آپ کی بینی مبارک پر، آپ کی آنکھوں میں وہ نور پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ اور جب حدیثوں میں یہ سب کچھ آ رہا ہو اور صحابہ اور دیکھنے والے وہ دیکھ کے، کسی دیکھنے والے نے کبھی نہیں کیا انکار، سارے وہ انکار کرتے ہیں دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو کہتے تھے ہم تو حضور کی پیشانی سے نور نکلتا ہوا دیکھتے تھے، حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دہن مبارک سے نور نکل رہا ہوتا تھا، حضور کی جو ناک مبارک تھی، بینی مبارک، بینی کہتے ہیں فارسی میں ناک کو، تو یہ بینی شریف یہ اٹھی ہوئی معلوم دیتی تھی، اس میں ابھار معلوم دیتا تھا، حالانکہ اللہ نے تمام اعضاء کو متوازن و معتدل بنایا تھا، لیکن یہ ناک مبارک تھوڑی سی ابھری ہوئی معلوم دیتی جب کوئی دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عین ناک کے اوپر چوٹی پہ نور جو ہے کھلکھلا رہا ہوتا تھا،
نور ٹمٹما رہا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے بینی مبارک میں ابھار محسوس ہوتا تھا. یہ حضور کی شان تھی. جب حضور سجدہ کرتے اور ایسے کر کے جب ہاتھوں کو کھولتے تو وہ چادر ہوتی تو یہاں سے بغل مبارک ظاہر ہوتی، یہ ایسے نور کی طرح چمک رہی ہوتی تھی. حضور جس چھڑی کو ہاتھ لگا دیتے اس میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا. رات کے اندھیروں میں کبھی اپنے اصحاب کو چھڑی پکڑائی اور کہا جاؤ، وہ انہوں نے ایسے کر کے جیسے آج ٹارچ یا چراغ لے کے چلتے اس سے نور نکل رہا ہوتا. تو اللہ نے نور تو دیا. کتنے واقعات. اور پھر قرآن نے خود فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. تو یہ نور کیا ہے؟ مجھے بتائیے یہ نور کیا ہے؟ اب ہم آج کسی سے پوچھتے پھر ہیں کہ بھائی بتائیے اس کی تفسیر، یا آج سے 500 600 700 800 سال 1000 سال سے جو تفسیریں چلی آ رہی ہیں ان سے پوچھیں، تو انہیں سے پوچھیں جنہوں نے یہ کام کیا دین کا، جس کو سب مانتے ہیں. ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، بڑی بڑی ساری تفسیروں میں نور سے مراد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اللہ نے فرمایا آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب. تو دو ہی چیزیں آئیں نا، ایک کتاب اور ایک آپ کی ذات. تو یہ قرآن نے خود فرمایا کہ نور. تو ہم نے نور جب کہا آپ کو اور ہم نے کہا نور اللہ، تو لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا. اب ہم جو چیز بھی مانتے جاتے ہیں لوگ اس کے پیچھے ایک چیز کو ڈینائی کرتے جاتے ہیں، انکار کرتے جاتے ہیں، اس کو ہماری طرف منسوخ کرتے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے. ہم بشریت کے قائل ہیں، ہم موت کے بھی قائل ہیں، ہم بشریت کے بھی قائل ہیں، اور ہم آپ کی بندگی کے بھی قائل ہیں. ہم عبودیت کے قائل ہیں، معبودیت کے قائل نہیں. ہم آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ہمارا کلمہ یہی ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اگر ذرا سا بھی اس میں کوئی گڑبڑ کرتے نا کوئی، اور یہ اگر عقیدہ بگاڑتا کوئی، تو سب سے پہلے یہ کرتا کہ عبدہ کو بعد میں کر دیتا، رسولوں کو پہلے. آج تک کسی نے یہ کام بھی نہیں کیا. عبدہ پہلے رسولوں بعد. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کسی نے کبھی کیا نہیں کیا. تو اتنی سی تبدیلی بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. چہ جائے کہ ہم انکار کریں کہ آپ عبد نہیں، عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور یہاں بھی اگر کوئی آپ کو اللہ کا بندہ نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایک رتی برابر بھی شریک کرے اللہ کے نبی کو یا کسی کو بھی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اللہ کے شریک ہیں یا کوئی بھی خدا کا شریک ہو سکتا نہیں. تو ہم نے انکار نہیں کیا اس کا بھی. لیکن لوگوں نے کہا یہ نہیں مانتے، یہ عبد نہیں مانتے. کیوں؟ لوگوں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہم نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہماری طرح عبد مجبور نہیں بنایا. عبد ضرور ہیں، بندے ضرور ہیں، مگر ہماری طرح مجبور، بے بس، لاچار، دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، بھگائے ہوئے ہماری طرح نہیں. بلکہ اللہ نے آپ کو ایسا عبد بنایا ہے کہ اس کی رحمتیں ہر وقت آپ کو بلاتی رہتی ہیں. اور قرآن میں وہ بار بار فرماتا ہے میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے. ہم اس کے ایسے بندے ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا خدا، ہمارا خدا. ہم اس کے بندے، اس کے بندے، اس کے بندے. اور وہ اس کے ایسے بندے ہیں کہ وہ رب ہو کے فرماتا ہے تیرا رب ہوں، تیرا رب ہوں، تیرا رب ہوں. ہمارا بندہ، ہمارا بندہ، ہمارا بندہ. تو فرق تو ہوا نا عبد اور عبد میں. کیوں؟ آخر اس نے فلا و رب کا، اے پیارے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. کیوں کہا؟ کیوں آخر اس نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر. کیوں آخر اس نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو معراج میں لے گیا اپنے بندے کو. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر.
یہ سراپا انتظار منتظر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ اب تو مانا ہم نے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ عبدہ ہیں، آپ عبدہ ہیں، ہم عبد ہیں۔ اقبال فرق بتاتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ سراپا انتظار او منتظر۔ فرق یہ ہے کہ عبد جو ہوتا ہے وہ صرف انتظار میں، ویٹنگ لسٹ میں ہے، وہی جو میں نے ابھی کہا کہ ہم پکارتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود کہتے ہیں، اور عبدو وہ ہے جس کا انتظار ہوتا ہے کہ خود وہاں سے آواز آتی ہے، میرے بندے میرے بندے۔ یہ فرق ہے۔ تو جب ہم نے یوں کہا تو لوگوں نے سمجھا لو جی انہوں نے عبد ہونے کا انکار کر دیا۔ دیکھیں آپ، اب یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ اور اب اس حوالے سے پروپیگنڈا کہ جی دیکھیں یہ کہتے ہیں جی حضور خدا کی طرح ہیں، بندے نہیں ہیں بلکہ خدائی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی طاقتیں سب اللہ کے لائق ہیں، کوئی خدا جیسا طاقتور نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کسی کو طاقتور بنا دے تو پھر، اور اللہ کی شان وہ دے سکتا ہے، اس نے عطا کیا ہے، تو تبھی تو آپ عبدہ جب کہا ہے اور اپنا بندہ جب اس نے کہا ہے تو آخر کچھ دیا بھی تو ہوگا۔ اور اس لیے بخاری میں آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگوں یہ مت پوچھو کہ خدا نے مجھے کیا دیا کیا نہیں دیا، بس وہ دیتا رہتا ہے اور میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ میرا کام ہے بانٹنا، اس کا کام ہے دینا۔ اب بتائیے کتنا دیا، کہاں تک دیا، کون بتائے؟ اور جب وہ حضور کی بات کرتا ہے، جس نعمت کے حوالے سے بھی ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے ہم نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی، عظیم کبیر، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ پوری دنیا کو کہتا ہے قلیل، تھوڑی سی ہے، کل متاع دنیا قلیل، اتنی بڑی دنیا جس میں ہم سب مر کھپ گئے اور ساری زندگیاں لگا کے بھی اس کا ایک ذرہ ہی پا سکتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس میں غور کر کے ڈوب کے نکل جائے کروڑوں بار بھی تو چند قطروں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نیوٹن نے کہا کہ میری مثال ایسی ہے، سمندر کے کنارے کھڑا کوئی بچہ کچھ سیپیاں پالے، بس یہی میری تحقیق ہے، دنیا تو بحر زخار کی طرح ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، اے محبوب میری نظر میں تو یہ تھوڑی سی ہے، اور اے پیارے تیرا معاملہ انا اعطیناک الکوثر، تجھے ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ قلیل نہیں ہے، وہ کثیر بھی نہیں ہے، وہ کوثر ہے، کیونکہ کثیر وہ ہوتا ہے جس کی حد ہوتی ہے اور کوثر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے تجھے لامحدود دیا، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، کسی ڈائمنشن میں کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کی تشریح دیکھ لیں آپ تفسیر، کوثر کہتے ہیں جہاں کثرت اپنی حدوں سے نکل جائے، وہ کوثر ہے۔ اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہا نا عظیم، ادھر ساری دنیا کو کہتا ہے قلیل اور اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے عظیم، کہیں کبیر کہیں کوثر۔ تو ہم کہتے ہیں بندے تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے بہرہ نہیں ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، بشر ہیں مگر نور بھی ہیں، موت ضرور آ چکی ہے مگر زندہ بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، یہ بھی جانو۔ اس لیے آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، بخاری میں یہ الفاظ بھی تو دیکھیں، فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، لست کا حیاتکم، میں تم جیسی حیات نہیں رکھتا، میرے حیات میں تمہاری حیات میں فرق ہے۔ ظاہر ایک سراپا نور کی تنویر میں پرویا گیا، سراپا پاکیزگی اور طہارت میں نہلایا گیا، وہ جس کے ایک ایک انگ کو پاکیزہ بنایا گیا، تو وہ اس کا ہمارے ساتھ ہمارے کیا موازنہ؟ فرمایا میں تمہاری جیسی حیات نہیں رکھتا، ابھی تو اندر ربی یسقینی، ابھی تو اندر ربی یطعمنی و یسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حضور اگر لوگوں کے درمیان رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے تو عرش سے بھی گزر جاتے تھے، دن میں اگر لوگوں کو دکھائی دیتے اور نظر آتے ان کے بیچ میں تشریف رکھتے تو رات کو اپنے رب کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم یہ بھی مانتے ہیں، لوگوں نے سمجھا لو جی انہوں نے بندہ ہونے کا انکار کر دیا، انہوں خدا بنا دیا۔
تو بھائی یہ سب پروپیگنڈا ہے، غلط ہے۔ ہم بالکل اس پروپیگنڈے کے حوالے سے بالکل اللہ جانتا ہے، وہ گواہ ہے، ہم پاک ہیں، ہمارا عقیدہ پاک صاف ہے۔ اور جو یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت کے منکر ہیں، قطعاً نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بشریت کو نہیں مانتے، قطعاً ایسا نہیں، غلط ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بندگی کے قائل نہیں ہیں، غلط۔ یہ تو بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ مگر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح کی موت انہوں نے مان لی، اور جس طرح کی بشریت اور جس طرح کی بندگی انہوں نے کہاں پہنچا دیا ان ذاتوں کو، ان ہستیوں کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اب سنیے، آج کی آیتوں میں سورہ یاسین میں ایک کلمہ آیا، ایک جملہ جو بار بار آتا ہے قرآن کی کئی صورتوں میں، اور یہ کفار کا ریپیٹیشن ہے۔ ہر کافر یہ کہتا تھا، اب کس سے؟ اللہ کے نبیوں سے، ما انتم الا بشر مثلنا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری جیسے ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، تم صرف ہماری طرح ایک بشر ہو، ہماری طرح ایک بشر ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سارے وہ جو انکار کرتے اور دشمنی کرتے تھے۔ آج بھی آیا تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں بے شک آپ بشر ہیں، انسان ہیں، مگر ہماری طرح نہیں، بے مثال و بے نظیر۔ جی بس یہ ذہن میں رکھیے، اسی سے محبت پیدا ہوگی، اسی سے عظمت پیدا ہوگی۔ اسی طرح لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ سمجھا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسجد میں بھی ہیں، محفلوں میں بھی ہیں، نمازوں میں ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ ہمارے حاضر و ناظر والے نظریے کی اس طرح انہوں نے تبلیغ کی اور یہ پروپیگنڈا کیا۔ ہم حاضر و ناظر کے ضرور قائل ہیں، لکھا ہے ہماری کتابوں میں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بنفس نفیس موجود ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ سمجھ لیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے۔ اچھا، پھر مزید اعتراض کو بڑھاتے ہوئے اور اس پہ وہ مزید کیا کیا کرتے ہیں وہ تاکہ اور ذہن خراب ہوں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ کہتے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر نمازوں میں امامت کے مصلی پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضور موجود ہیں تو پھر امامت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ پھر اب لوگوں کا ذہن اور زیادہ پک جاتا ہے پھر ان اعتراض میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی تو بڑی بے ادبی ہے، اور پھر ممبر پہ کیوں بیٹھتے ہیں یہ؟ جب حضور محفلوں میں ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر یہ اوپر کیوں بیٹھتے ہیں؟ نیچے بیٹھے۔ اور کچھ جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایسے پروپیگنڈے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ کچھ جو اللہ ہمارے اندر وہ گدیاں بنا لیں گے، مسندیں بچھا لیں گے، صوفہ ایک سیٹ کر دیں گے، اس پہ پھول ڈال دیں گے، جانماز بچھا دیں گے، اور پھر لوگوں سے کہیں گے اس پہ حضور آ رہے ہیں، اس پہ حضور تشریف رکھیں گے، یہ حضور کی مسند ہے۔ یہ جاہلوں کے کام، یہ جو ہمارے کرتے ہیں گھروں میں لوگ اس طرح کے کام، اور بعض تو زندگیاں ان کی گزر جاتی ہیں سفید ریش اور بڑھاپے کی عمروں میں، اور یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیروں فقیروں نے ان کو لگایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جا کے ان کے ہاتھ چومیں گے، پیر چومیں گے، تعویذ لیں گے، بولیں ہاں بھائی حضرت نے بڑا کام کر دیا۔ حضرت نے کام کون سا کر دیا؟ کام تو ہو ہی جاتے ہیں یہ والے، اصل کام تو دین کا کام ہے، وہ بھی تو کام دیکھو بگڑ رہا ہے، اس کی فکر کریں۔ یہ ایسے پیروں فقیروں کو سب کچھ نہ سمجھ لیں۔ یہ تعویذ دھاگا اور عملیات یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کوئی بھی بیٹھ کے کر سکتا، کر رہے ہیں کرنے والے۔ تو پہلے جو پیر فقیر تھے وہ وہ ہمارے دین کی پہچان تھے، اور وہ باقاعدہ دین کا ہر سطح پہ دفاع کرنے والے لوگ تھے، وہ نہیں کرتے تھے یہ حرکتیں، اس طرح کی گدیاں بچھا لی اور کبھی کوئی کیا کیا تصورات، یہ توہمات، اس قسم کے بیہودہ تصورات، یہ جوہلا کی چیزیں ہیں، جوہلا نے اختراع کیا ہوا ہے، اور لوگ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھیں یہ بریلویوں کا مسلک نہیں، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ حضور بنفس نفیس ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ خلط ملط کیا ہے، مکس کر رہے ہیں دو چیزوں کو، غلط ہے یہ۔ ہم حاضر و ناظر ہونے کا مطلب سمجھیے، مطلب کیا ہے اس کا؟ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روضہ اقدس میں جہاں تشریف رکھتے ہیں وہاں اللہ نے آپ کو حیات عطا فرمائی ہے، اور آپ کی روح مبارک آپ پر لوٹائی ہے، اور پھر اللہ نے آپ کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے، تو ساری دنیا آپ کے لیے آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح حاضر ہو گئی ہے، اور آپ پوری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں،
اور یہ بات ہم جو کرتے ہیں یہ حدیث کی روح سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو کأنی انظر الی کفی ہذی، جیسے میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں میں۔ تو اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور جہاں تشریف رکھتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بنفس نفیس موجود ہیں، آپ خود نکل کر ہر جگہ تشریف لے گئے ہیں، موجود ہیں، ہر وقت موجود۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے ہم۔ جب یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں تو پھر سارے اعتراض غلط ہو گئے خواہ کہ بھئی وہ اوپر کیوں بیٹھے اور امامت کیوں کی، اور یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ ہاں، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں جانا چاہیں اور کسی پہ کرم فرمانا چاہیں، یہ اجازت و اختیار حاصل ہے، جو آپ کی شان محبوبیت ہے اور آپ کا مقام، آپ کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کہیں جانا چاہیں اور کسی پہ کرم فرمانا چاہیں تو بنفس نفیس روضہ اطہر سے باہر تشریف لا کر ان محفلوں پہ کرم کر دیتے ہیں، کسی عاشق کے گھر پہ کرم کر دیتے ہیں، کسی کے پاس تشریف لے جا کر اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں، اس کی تسلی فرما دیتے ہیں۔ تو بس آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ لوگ جو ہیں عام طور پہ ہمارے حوالے سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ کتابوں کے بغیر کرتے ہیں، جو بھی، چاہے آپ کے ٹیچر ہوں، استاد ہوں، کوئی پروفیسر ہوں، کوئی اسکالر ہو، وہ امام احمد رضا کی کتاب سامنے لا کر نہیں دکھاتا کہ انہوں نے یہ ہمارے بڑے اور علماء جو ہیں ان کی کتاب لا کے نہیں دکھاتا۔ ہمارے بارے میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں عام دیہاتی قسم کے یا جاہل لوگوں کے اوپر رکھ کے کی جاتی ہیں۔ وہ دیکھیں جی فلاں مزار پہ یہ ہو رہا ہے، ارے بھائی مزار پہ کون بیٹھا ہوا؟ وہ کوئی موالی بیٹھ گئے جا کے جو نشے کر رہے ہیں، تم اس کو ہمارے لیے لے کر آ رہے ہو حجت بنا کے، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ کئی کسی نے گدھا دفنا دیا ہے تو جی وہ لے کے بیٹھ گئے، ٹی وی پہ چل گیا صاحب دیکھیے گدھا دفن کیا گیا تھا، اسے مزار بنا۔ وہ بابا کس نے بنایا مزار اس کا؟ ہم نے بنایا، علماء نے بنایا، کسی لوگوں نے جاہلوں نے کام کر رکھے ہیں تو ان سے پوچھو، جو حلا کی مثالیں دیتے ہیں، محفلوں میں کوئی حرکتیں کرتے ہیں عام لوگ جاہل قسم کے اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھیے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جتنا بھی بات کی جاتی ہے، جتنی بات سب عوام پہ رکھ کے کی جاتی ہے، مگر ہم جب بات کریں گے نا، اس لیے ہماری بات کوئی اٹھا نہیں سکتا اور برداشت نہیں کر سکتا، یہ بتا دوں میں آپ کو، ہم جب بات کریں گے تو کتاب لا کے رکھ دیں گے سامنے، جی ہاں، اور اسی لیے جب کتاب سامنے آئے گی تو پھر یا تو برداشت کرنا پڑے گا، ہضم کرنا پڑے گا، ہاں، یا پھر مان لو، لیکن لوگ برداشت نہیں کر پاتے پھر جب ہم کہتے ہیں، اس لیے وہ کتابیں بھی مارکیٹوں میں نہیں ملتی ہیں، غائب ہو گئیں۔ میں اگر کہوں کہ فلاں کتاب لے آؤ تو آسانی سے نہیں ملے گی، تو ہم جب بات کریں گے تو کتاب سے کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی مسلک جو ہے وہ صحیح یا غلط اس وقت پتہ چلے گا جب کتاب دیکھی جائے گی، جب اس مسلک کے جو پراپر نمائندے ہیں علماء، ان کی بات سنی جائے گی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے آئندہ کبھی بھی کوئی آپ سے یہ بات کہے یا آپ کو پڑھائے اور سکھائے کہ جی بریلویوں کا یہ مسلک ہے، ان سے کہیے کتاب دکھا دیجئے، ان کے بڑے عالم ہیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی، کتاب دکھا، پھر وہ کتاب آپ لے آئیے تو آپ سمجھا دیں گے۔